نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل حج و عمرے کی نشست میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ بہت سے خوش نصیب حضرات اپنے حج کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور بہت سے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جہاں دیگر تیاریاں ضروری سمجھی جاتی ہیں، وہیں ایک بنیادی تیاری حج کے مسائل و احکام سے آگاہی بھی ہے، جس میں لوگ بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں دوسری تیاریوں کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عوام کی سہولت کی خاطر محترم جناب شفیق اجمل صاحب نے حج و عمرے کے مسائل کا حل درسقرآن.com پر بالکل سہل بنا دیا ہے۔ اب سوال و جواب کی نشست کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی محمد ثقلین صاحب کینیڈا سے پوچھتے ہیں کہ اگر میقات سے باہر رہنے والا کوئی شخص حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جائے اور عمرہ کر لے اور پھر وہ مدینہ جائے اور واپسی پر وہ حج قران کا احرام باندھ کر آ سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہی سوال آصف خان صاحب نے کوٹدو سے پوچھا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ شخص مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن جائے بغیر مدینہ جا کر واپسی پر حج قران کا احرام نہیں باندھ سکتا، بلکہ حج افراد کا احرام باندھ کر آئے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکہ مکرمہ سے صرف وطن اصلی یعنی اپنے ملک میں آنا حج تمتع کو باطل کرتا ہے۔ محض میقات سے باہر جانے یا وطن اقامت میں آنے سے حج تمتع باطل نہیں ہوتا، جبکہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے بعد میقات سے باہر جانے ہی سے حج تمتع باطل ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک وطن اصلی میں آنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ جانے والے کا سفر باطل نہیں ہوا اور اس کے لیے حکماً مکی ہونا باقی ہے، اس لیے واپسی میں حج قران نہیں کر سکتا، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ جانے کی صورت میں میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے وہ شخص دوبارہ حج قران یا حج تمتع کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اصول افتاء کی روشنی میں جب عبادات کے کسی مسئلے میں امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک آپس میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قول کو دی جاتی ہے، تو جس کا حاصل یہ ہوا کہ صورت مسئلہ میں میقات سے باہر رہنے والے کسی شخص کے لیے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ یا میقات سے باہر جا کر حج قران یا حج تمتع کا احرام باندھنا درست نہیں، بلکہ وہ حج افراد کا احرام باندھ کر آئے گا۔ محترمہ جناب بریرہ صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں کہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے ایک شخص کے بعد حج کی ادائیگی سے پہلے مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جب ایک عمرہ ادا کر لیا تو اس کے بعد مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہی سوال ایک دوسرے صاحب نے بھی پوچھا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حج تمتع میں جب کوئی شخص حج تمتع کرتا ہے اور جا کر ایک عمرہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اس نے ابھی حج ادا کرنا ہے، تو درمیان کا جو یہ وقفہ ہے اس میں یہ عمرے ادا کر سکتا ہے، مزید عمرے بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔
لیکن جو حج قران والا ہے وہ جب جا کر مکہ مکرمہ میں ایک عمرہ ادا کرے گا تو اب حج کے افعال ادا کرنے سے پہلے وہ مزید عمرے نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حج قران کرنے والے نے چونکہ عمرے کا احرام بھی باندھا ہے اور حج کا احرام بھی باندھا ہے، تو ایک عمرہ کرنے کے بعد ابھی یہ اس احرام سے حلال نہیں ہوتا، جبکہ دیگر عمروں کے لیے مزید احرام باندھنا ہوگا، اور یہ پہلے احرام ہی سے حلال نہیں ہوا، لہٰذا اس کے لیے مزید عمرے کرنا درست نہیں ہے۔ حج تمتع والا تو مزید عمرے کر سکتا ہے، لیکن حج قران والا مزید عمرے نہیں کر سکتا۔ محترم جناب شمشاد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ استقبال اور استعلام میں کیا فرق ہے؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بھی طواف شروع کیا جائے تو اس میں پہلے استقبال کیا جاتا ہے، اس کے بعد استعلام کیا جاتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ استقبال میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کان کی لو تک، تو اسی طرح استقبال میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لیکن استقبال میں ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یا مزید جیسے دیگر دعائیں مختلف کتابوں میں منقول ہیں، اضافہ بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو جو بھی دعا ہے جو یاد کی ہے وہ پڑھیں، یہ استقبال ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ استقبال ہو گیا۔ جبکہ اس کے بعد استعلام ہوگا، اور استعلام اصل یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا جائے، یہ استعلام ہے۔ لیکن چونکہ رش کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے دور سے اشارہ کیا جاتا ہے، اسے بھی استعلام کیا جاتا ہے۔ تو اشارہ جو کیا جاتا ہے وہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گویا کہ حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، دونوں ہاتھ ہوں گے اور پھر ان کو چوم لیں گے، اور پھر دائیں طرف مڑ کر بیت اللہ کا طواف شروع کر دیں گے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ استقبال، ایک پہلے استقبال کیا جاتا ہے جس میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر استعلام کیا جاتا ہے جس میں کانوں کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے بلکہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گویا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ محترم جناب عبداللہ صاحب روس سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو اس سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی یا حلق ضروری ہے؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں کا تعلق طواف زیارت سے نہیں ہے بلکہ حلق سے ہے، بال منڈوانے سے ہے یا کٹوانے سے ہے۔ جب انسان بال منڈوا لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، البتہ ایک پابندی باقی رہتی ہے، یعنی میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا وہ جائز نہیں ہوتا، وہ طواف زیارت کے بعد جائز ہوتا ہے۔ جب انسان حلق بھی کرا لے اور طواف زیارت بھی کرا لے تو پھر ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر صرف حلق کرایا اور ابھی طواف زیارت نہیں کیا تو ایسی صورت میں میاں بیوی والے تعلق کے علاوہ باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم جناب عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ احرام کے بغیر چلا جائے اور پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر لے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ محترم عمران صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ دبئی سے براہ راست مدینہ آتے ہیں تو اور پھر مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، ایسی صورت میں مدینہ سے جب مکہ جائیں گے تو مدینہ کا جو میقات ہے ذوالحلیفہ، جسے بیر علی یا ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، تو اس میقات سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو اس میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اس کو اگر وہ جو ذوالحلیفہ والا جو میقات ہے یا بیر علی جو ہے، اس سے اگر آپ احرام کے بغیر گزریں گے تو یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر اس طرح کر لیا کسی وجہ سے، اگر آپ میقات سے احرام کے بغیر گزر گئے تو دم لازم ہوگا، اور اب حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ اسی میقات پر آئیں جو ذوالحلیفہ ہے، مدینہ کا میقات ہے، یا اس کے محاذات میں آئیں یا کسی بھی دوسرے میقات پر آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر احرام باندھ لیں، تو ایسی صورت میں دم ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کیا تو اس پر گناہ ہوگا، جس پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی میقات پر، اسی ذوالحلیفہ کے میقات پر یا کسی دوسرے میقات پر یا اس میقات کے محاذات میں نہیں آتا بلکہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں دم ساکت نہیں ہوگا بلکہ جو دم لازم ہو چکا تھا وہ ادا کرنا ہوگا۔
محترمہ ندا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ خواتین حج میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں یا نہیں؟ محترمہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر دو خواتین حج کے تمام افعال ادا کر لیں اور اب ان کے ذمے صرف سر کے بال کاٹنا ہے تو ایسی صورت میں وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹ سکتی ہیں۔ البتہ اس بات کا اہتمام کریں کہ بال ایسی جگہ کاٹیں جہاں نامحرم مرد نہ ہو، نامحرم مردوں کی نگاہ بالوں پر نہ پڑے، کیونکہ بال بھی صدر میں شامل ہیں، ان کا پردہ بھی ضروری ہے، لہذا ایسی جگہ کاٹیں جہاں نامحرم مردوں کی نگاہ نہ پڑے۔ محمد فیصل صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں جو بندہ حج کے موقع پر قربانی کرتا ہے اس کی واجب قربانی بھی ہو جائے گی، یعنی عید کی قربانی بھی ہو جائے گی، یا عید کی قربانی علیحدہ سے کرنا پڑے گی؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حج کے موقع پر جو حج کی قربانی کی جاتی ہے وہ دراصل شکر کے طور پر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر عمرے کی سعادت بھی دی ہے اور حج کی سعادت بھی دی ہے، ایک ہی عمرے کے اندر دونوں عبادات کو جمع کرنے کی سعادت دی ہے، دونوں عبادات کو جمع کرنے کی توفیق دی ہے، جس کی خوشی میں یہ دم شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک عظیم نعمت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ شکریہ کے طور پر یہ قربانی ہوتی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ یہ الگ سے قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے علاوہ ہے، اس کی الگ سے شرائط ہیں۔ حاجی اگر مسافر ہے، عید کے دنوں میں، عید کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحج، ان ایام میں اگر کوئی حاجی مسافر ہے تو ایسی صورت میں اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ مقیم ہے اور اس کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں نصاب کے بقدر مال بھی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر سونا یا نقدی یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، یہ سب مل کر یا ان میں سے بعض مل کر یا کوئی انفرادی طور پر یعنی کسی بھی صورت میں یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی، جسے مالی قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حج کی قربانی بھی اس پر واجب ہوگی اور عید الاضحیٰ کی قربانی یعنی مالی قربانی بھی الگ سے واجب ہوگی۔ البتہ مالی قربانی میں اسے اختیار ہے، حج کی جو قربانی ہے اس کو تو حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، لیکن جو مالی قربانی ہے اس کے اندر حاجی کو اختیار ہے، چاہے تو وہیں مکہ کے اندر وہ قربانی کرا لے اور چاہے اپنے ملک کے اندر قربانی کرا لے، مثلا پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب سے وہ قربانی کرا لے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ سعودی عرب اور اپنے ملک مثلا پاکستان سے اگر کوئی گیا ہے تو سعودی عرب اور پاکستان دونوں میں عید کے مشترکہ ایام میں کرائیں، یعنی سعودی عرب میں بھی عید ہو اور پاکستان میں بھی عید ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں تو عید ہے اور سعودی عرب میں عید ختم ہو چکی ہے تو ایسے دنوں میں قربانی نہ کرائیں، بلکہ دونوں ملکوں میں عید کے ایام ہوں، ان دنوں میں اپنی مالی قربانی یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں سے آپ آئیں وہاں کرا سکتے ہیں۔ شاکر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت عدت کے دوران حج یا عمرے پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت نہ تو حج پر جا سکتی ہے اور نہ ہی عمرے پر جا سکتی ہے۔ ہاں، عدت گزارنے کے بعد کسی محرم کے ساتھ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا سکتی ہے۔ محترم جناب واجد صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ طواف کی طرح سعی میں بھی اجتباء ہے یا نہیں ہے؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اجتباء صرف طواف میں مسنون ہے، سعی کا حصہ اجتباء سعی میں نہیں ہے بلکہ صرف طواف میں ہے۔ محترم جناب مفتی حسین صاحب پوچھتے ہیں وقت مکروہ کی وجہ سے اگر دوگانہ طواف حج یا عمرے میں سعی کے بعد کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ محترم جناب مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دوگانہ طواف مکروہ وقت میں پڑھنا درست نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی کا طواف مکروہ وقت میں ختم ہو اور اس وقت میں وہ دوگانہ طواف پڑھنے کے بجائے سعی کر لیتا ہے، یہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھ لیتا ہے یا سعی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ سعی کے بعد یا نماز کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس وقت دوگانہ طواف پڑھ لے۔ البتہ مکروہ وقت کے علاوہ یا کسی دوسری وجہ کے علاوہ بلا عذر تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے۔
محترم جناب نعمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ حالت احرام میں انڈر ویئر پہننا کیسا ہے؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حالت احرام میں انڈر ویئر پہننا درست نہیں، کیونکہ وہ جسم کی حیت پر سلا ہوا ہوتا ہے۔ تو جسم کی حیت پر جو بھی لباس سلا ہوا ہوگا، جو بھی چیز سلی ہوئی ہوگی، وہ حالت احرام میں پہننا منع ہے۔ البتہ جو چیزیں جسم کی حیت پر سلی ہوئی نہیں ہیں، جیسا کہ لنگوٹ ہو گیا، جو پرانے دور کے اندر پہلوان وغیرہ کپڑے کا پہنتے تھے، وہ لنگوٹ ہو گیا یا پیمپر ہو گیا، تو ان کو پہن سکتے ہیں، ان کی گنجائش ہے۔ طاہر اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے محرم کا خرچہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ محترم پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور تندرست ہو، اور موسم حج میں اس کی ملکیت میں ضروری اور بنیادی حاجات سے زائد اتنی رقم موجود ہو جس سے وہ حج کے اخراجات، آنے جانے کے، سفر کے اخراجات ادا کر سکے، اور وہاں رہنے کے، رہائش کے دوران کے، کھانے پینے کے اور دیگر اخراجات ادا کر سکے۔ اور اگر اس کے کچھ لوگوں کا اس کے ذمہ نان نفقہ ہے، جیسے بیوی بچے ہو گئے، تو ان کا نان نفقہ بھی اس پر موجود ہو، اس کے پاس موجود ہو، تو جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت پر حج کی ادائیگی لازم ہونے کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے۔ اگر محرم نہ ہو تو عورت پر حج فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی ضروری نہیں، فرض نہیں۔ محرم کا خرچہ عورت پر ہر صورت میں لازم نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں عورت پر محرم کا خرچہ ضروری ہوگا، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کا خرچہ ضروری ہوگا، اور بعض صورتوں میں عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کا خرچہ کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی عورت ہے، اس کا محرم حج پر جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر عورت کے پاس اپنا خرچہ ہے، محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو اس عورت پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس کا محرم ویسے ہی جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس اپنی حد تک اخراجات ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی جانے والا محرم نہیں ہے، یا محرم تو ہے لیکن وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، یا وہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اس کو کہتا ہے خاتون کو کہ تم ہی میرا خرچہ کرو، اور خاتون کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے، محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر اپنا خرچہ بھی ضروری ہوگا اور محرم کا خرچہ بھی ضروری ہوگا۔ تو اگر اپنا خرچہ بھی ہو اور محرم کا خرچہ بھی ہو تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ تو محرم کے خرچے کا ضروری ہونا یہ ہر صورت میں نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کا خرچہ ضروری ہوگا، اور بعض صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہوگا۔ محترمہ نسرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اگر میرے شوہر مجھے حج کے لیے رقم دیں اور میرا اس رقم سے حج کرنا کیسا ہے؟ اور سوال امریکہ سے بھی ایک محترمہ پوچھتی، تو آپ کے لیے بلا شبہ اس سے حج کرنا درست ہے، اور حج فرض کی نیت کرنے سے آپ کا حج، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ محترم جناب اکاشا صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن کمپنی مجھے حج پر بھیج رہی ہے، تو مجھے حج چاہیے۔ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو حج کے ایام میں آپ مکہ مکرمہ میں تندرست بھی ہوں گے کہ آپ فرض حج کی نیت کریں گے، نفلی حج کی نیت نہیں کریں گے۔ اور مردہ دونوں کے لیے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں غسل کرتے ہوئے خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبو والا صابن استعمال کرنا احرام کے بعد ممنوع ہے، احرام ایسی خوشبو لگانا جس کا جسم پر بھی لگا سکتے ہیں، تو لہذا صابن استعمال کرنا تو بطریق اولا درست ہے۔ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پینا کیسا ہے؟ محترمہ آپ کے سوال اور دیگر مشروبات وغیرہ میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے جو ایسنس ان کے استعمال کے وقت کوئی ایسی خوشبو میں محترمہ سائمہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور احرام سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لہذا جب کوئی خاتون احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اب وہ طواف کے لیے جائے، کہ آپ کی بات درست ہے کہ حالت احرام میں کپڑے پر، چہرے پر پردہ بھی کیا جائے، اور اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اسلام کے دور میں جس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی،
کرتی تھی کہ چہرے کو کھلا رکھتی تھی، لیکن جب کوئی سامنے سے نامحرم مرد آتا یا کوئی سوار آتا تو اس وقت کپڑا جو ہے اپنے وہ چہرے پر لٹکا لیتی تھی اور اس سے چہرے کا پردہ کر لیتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں جیسا کہ اس بات کی تصریح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا فاذا حازوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها الى وجهها فاذا جاوزنا كشفناه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور حال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم اپنے نقاب اپنے سر سے اپنے چہرے پر ڈال لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اسے کھول لیتے۔ اس حدیث کو صاحب مرقات نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کپڑے کو چہرے پر ڈالنا اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کپڑے چہرے پر مس نہیں ہوتے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ نامحرم ہر وقت سامنے۔ خدیجہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کسی نے دعا نہیں مانگی تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا اور اس کی سعی بھی درست ہوگی، پر جانا ہے۔ لیکن پہلے میں جدہ میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا، پھر مکہ جانے کا ہوگا، یا پھر میں جدہ سے احرام باندھ کر جا سکتا ہوں۔ تو محترم آپ کے سوال کے پہلے آپ نے اپنی بہن کے گھر جدہ جانا